ہے علم کا ستارہ حضرت عتیق احمد، گلشن کو جو نکھارا حضرت عتیق احمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، الحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ وقال تعالی کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون۔ عن ابی ذر رضی اللہ عنہ قال یا رسول اللہ اوصینی، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم علیک الصمت، قال زدنی، قال وإیاک کثرة الضحک، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو ایسا دین دیا ہے جو دین تہذیب کے اعتبار سے پوری دنیا میں جتنے مذاہب ہیں ان تمام میں سب سے زیادہ اعلیٰ اور عرفہ تہذیب وہ اسلامی تہذیب ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہم مسلمان خود اسلامی تہذیب سے واقف نہیں ہیں۔ مسلمانوں کا اس وقت میں حال یہ ہے جس کو دیہاتی زبان میں یوں کہا گیا کہ چنوں نے تھوڑا دیا، منوں نے تھوڑا دیا اور ہمارا پیٹ بھر گیا۔ اس وقت میں مسلمانوں کی صورتحال یہ ہے کہ ہم نے دنیا کی ہر گری پڑی تہذیب سے کچھ چیزوں کو لے لیا۔ بعض سے کپڑے پہننے کا سلیقہ لے لیا، بعض سے کمانے کا طریقہ لے لیا، بعض سے تقریبات کا طریقہ لے لیا۔ ہمارا اپنا کوئی معیار ہم نے باقی نہیں رکھا۔ نتیجہ یہ ہے کہ ہماری زندگی اس وقت میں بالفاظ دیگر کھچڑی بن گئی۔ ہم کسی مخصوص تہذیب کی نمائندگی کرنے والے افراد نہیں رہے، ہم دوسروں کی نقالی میں کامیابی کو دیکھنے والی قوم بن گئے۔ ہمارا اپنا معیار کیا ہے، ہماری اپنی تہذیب کیا ہے، ہمارا اپنا اسلامی کلچر کیا ہے، ہمارا اپنا اسلامی رہن سہن کیا ہے، ہمارے اپنے
رات و دن گزارنے کے کیا معیارات ہیں، اس کے کیا حدود ہیں، اس سے ہم بالکل یا تو واقف نہیں ہیں یا واقف ہیں لیکن ہم ان پر چلنا نہیں چاہتے۔ عمومی طور پر اس وقت میں پوری ملت اور پوری امت کا یہ حال ہے۔ ہماری سوچ، ہماری فکریں، ہمارا رہن سہن، ہمارا کھانا پینا، ہماری خلوت کی زندگی، ہماری جلوت کی زندگی، یہ سب کی سب دوسروں کی تہذیب کا کھچڑا بنا ہوا۔ اگر ہم اپنے آپ سے، دوسروں سے نہیں، ہم اپنے آپ سے اس سلسلے میں سوال کریں کہ بھئی سر کے بال رکھنے کا کیا معیار ہے اسلام میں، ہمارے پاس اس کا کوئی خاکہ نہیں ہے، کیونکہ ہم اس کو قبول کرنا ہی نہیں چاہتے۔ ہمارا سر، ہمارے سر کے بال، اس کی تراش و خراش، قسم کھا کے کہا جا سکتا ہے کہ جی صاحب جو ہے ہم اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ دوسروں کی نقالی میں، فیشن کے جو ہے اختیار کرنے میں ہم اپنا بڑاپن، اپنی پہچان، جی صاحب اپنی ترقی ہم محسوس کر رہے ہیں۔ یہی کچھ صورتحال ہماری زندگی کے ہر شعبے کے اندر 19-20 کے فرق کے ساتھ یہ موجود ہے۔ لیکن حق یہ ہے اور سچی بات یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو ایسی تہذیب اور ایسا کلچر اور ایسا زندگی گزارنے کا سلیقہ اس امت کو عطا فرمایا، قیامت تک آنے والی انسانیت اگر عزت کے ساتھ زندگی گزارنا چاہے تو اس سے بہتر طریقہ، اس سے بہتر جی صاحب جو کلچر کوئی دوسرا نہیں ہے۔ لیکن پریشانی یہ ہے کہ ہم لوگ یا تو سیکھنا نہیں چاہتے یا سیکھتے ہیں تو عمل کرنا نہیں چاہتے، جبکہ صحابہ کا مزاج یہ تھا جو چیز معلوم نہ ہوتی پیغمبر سے براہ راست پوچھ لیتے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست پوچھ لیتے، اور جب تک پوچھتے نہیں عمل نہیں کرتے تھے۔ ایسا نہیں کہ صرف نماز کا مسئلہ پوچھتے ہو، روزے کا مسئلہ پوچھتے ہو، بقیہ مسائل نہیں پوچھتے۔ ہر چیز پاکی صفائی سے لے کر موت تک کے مسائل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے، اس کے بعد عمل کرتے۔ ایک مرتبہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ جو صحابہ میں بہت زیادہ آخرت کی فکر رکھنے والے صحابی، جن کے اوپر اس درجہ غلبہ تھا سیدھی سادی زندگی گزارنے کا، جس کو تصوف کی اصطلاح میں کہتے ہیں زہد، بالکل سیدھی سادی زندگی، تکلف نہیں، تصنع نہیں، بناوٹ نہیں، دکھاوا نہیں، بالکل سادی زندگی گزارنے کا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں غلبہ تھا۔ اتنا غلبہ تھا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد کسی کے دسترخوان پر 2 سالن نظر آتے، ڈنڈا لے کر کھڑے ہو جاتے اور کہتے کہ نبی 1 سالن پر اپنا دسترخوان پورا کیے اور تم 2 کیسے رکھتے ہو؟ جو ان کی سوچ یا ان کا مزاج تھا۔ ایک مرتبہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اوصینی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول مجھے کچھ باتوں کی نصیحت کیجیے تاکہ میں اس پر عمل کر سکوں اور
اس کے ذریعے سے اخروی نجات میرا مقدر بن جائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کئی نصیحتیں کی، تقریباً 7 نصیحتیں حضور نے اس موقع پر فرمائی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ ان میں سے 2 نصیحتیں آج کی اس نشست میں ہمارے سامنے رکھی جا رہی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ مجھے کوئی وصیت فرما دیجئے، اللہ کے رسول نے فرمایا علیکم الصمت، ابو ذر اپنی زندگی میں خاموش رہنا اپنی عادت بنا لو۔ کیا نصیحت فرمائی؟ کتنی مختصر نصیحت ہے۔ سرکار نے فرمایا علیکم الصمت یا ابا ذر، ابو ذر خاموش رہنا اپنی عادت بنا لو۔ کیوں؟ منہ سے بک بک کرتے رہنا، زیادہ گفتگو کرنا، یہ انسان کو خطرے میں ڈالنے والی چیز ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا الہواء بالمنطق، آدمی مصیبتوں میں پھنستا ہے اپنی زبان کو بے لگام استعمال کرنے سے، اپنی زبان کو بے لگام استعمال کرنے سے، بے موقع استعمال کرنے سے، غیر ضروری جملے استعمال کرنے کی وجہ سے آدمی مصیبتوں میں، پریشانیوں میں پھنس جاتا۔ بعض اوقات بولتے ہیں میں کیا بولا تھا، میں خالی ہوں بولا۔ آپ کا ہوں بھی تائید کے درجے میں ہے۔ آپ کا جیسا منہ سے ہوں نکالنا بھی کسی کے لیے دلیل اور گواہی کا ذریعہ بن گیا۔ آج ہماری اپنی زندگی میں غور کریں۔ ایک موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صمت نجا، جو آدمی خاموشی اپنی عادت بنا لیا وہ آدمی نجات پا گیا۔ وہ آدمی نجات پا گیا۔ کیسے نجات پایا؟ یہ زبان جب بے لگام استعمال ہوتی ہے انتہائی گناہوں میں پھنسا دیتی ہے۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ 2 چیزوں کی مجھے ضمانت دینا کہ اس کا صحیح استعمال کریں گے، غلط استعمال نہیں کریں گے۔ سرکار نے فرمایا کہ پہلی چیز ہے یہ 2 جبڑوں کے بیچ میں جو چیز ہے، اور یہ 2 جبڑوں کے بیچ میں کون سی چیز ہے؟ زبان۔ اس کا صحیح استعمال، جو آدمی 2 جبڑوں کی بیچ کی ضمانت دے کہ اس کا میں غلط استعمال نہیں کروں گا، اس کی ضمانت دینا، یعنی پوری زندگی اس پر نظر رکھنا کہ یہ کہیں غلط جگہ استعمال نہ ہو، یہ ہے ضمانت دینے کا مطلب۔ سرکار نے فرمایا کہ جو اپنی زبان کو زندگی بھر صحیح استعمال کیا، جہاں بولنا ہے وہاں بولے، جتنا بولنا ہے اتنا بولے، جب بولنا ہے تبھی بولے، جو بولنا ہے وہی بولے، جیسا حد سے زیادہ نہ بولے، تو پھر سرکار نے فرمایا میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ یعنی زبان کا کنٹرول میں رکھ کر استعمال کرنا
آدمی کو سیدھے جنتی بنا دیتا ہے۔ آج ہم اپنی زندگی کا اگر جائزہ لے کر دیکھیں، فضولیات، واہیات، لغویات کے اندر اتنا ہم اپنے آپ کو پھنسا کے رکھیں، ہم کو احساس تک نہیں ہو رہا کہ ہم اپنی زبان کا کیسا استعمال کر رہے ہیں، کیسا ان کنٹرول۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ انسان کے پیچھے کوئی ایسی طاقت لگی ہوئی ہے جو ان کو برابر بولنے پر مجبور کر رہی ہے۔ قرآن کی سورہ قاف کی جو آیت میں نے پڑھی، اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد کیا فرما رہے ہیں؟ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ منہ سے جو بھی لفظ تم نکالتے ہو، زبان سے ہم جو لفظ بھی استعمال کرتے ہیں، الا لدیہ رقیب عتید، ایک ایسا فرشتہ موجود ہے جو پورے طاق میں بیٹھا ہے، جیسے ہی زبان سے لفظ نکلا اس کو نوٹ کر لیا۔ ہمارے منہ سے نکلا ہوا ہر لفظ، ہماری زبان سے ادا کیا ہوا ہر جملہ، ہماری زبان سے ادا کیا ہوا ہر جیسا مضمون، وہ کہاں؟ اللہ کے ہاں فرشتے کے واسطے سے نوٹ ہو رہا ہے۔ قرآن کہتا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، منہ سے تم جو کچھ بول رہے ہو، جو الفاظ استعمال کر رہے ہو، یہ الفاظ ایک کیچ کرنے والا کیچ کر رہا ہے اور فوراً اس کو نوٹ بھی کر رہا ہے۔ آج کل دیکھو فونوں میں ریکارڈنگ کا ایک آپشن ہے، فون آیا آٹومیٹک اس میں ریکارڈنگ ہو رہی ہے۔ جب بات کرنے والے کو یہ معلوم ہو کہ میری گفتگو ریکارڈ ہو رہی ہے، سنبھل کے بات کرے گا یا اول فول بات کرے گا؟ جی بہت سنبھل کے بات کرے گا، اور اگر کچھ زیادہ ہی رہا تو بولتا یہ سب باتیں فونا میں نہیں ہوتے ہو، فون کو بند کرے تھے۔ کیوں؟ اس کو معلوم ہے کہ میں جو بھی بولوں گا وہ بطور پروف کے، بطور دلیل کے کل کے دن میرے خلاف میں استعمال ہوگا، میں مکر نہیں سکتا، میں نہیں بولا بول کے نہیں بول سکتا۔ انسان کی بنائی ہوئی مشین میں جب ریکارڈنگ کا آپشن ہے بول کے معلوم ہوا تو ہم سنبھل کے بات کر رہے ہیں، تول کے بات کر رہے ہیں، سوچ کے بات کر رہے ہیں جی، اور ایک عجیب قسم کی ہیبت دل میں بیٹھی ہوئی ہے کہ سامنے والے کے پوچھے ہوئے سوال کا جواب دینا نہیں دینا۔ کتنا آدمی سنبھل جاتا ہے۔ پھر غور کرو، یہی بات تو قرآن کہہ رہا ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، تم جو بھی منہ سے جملے نکال رہے ہو اس کی باضابطہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے، فرشتہ اس کو نوٹ کر رہا ہے، ایک کیچ کرنے والا اس کو کیچ کر رہا ہے، یہ مشین کیچ کر رہی ہے، وہ فرشتہ کیچ کر رہا ہے۔ اور یہ پیش کہاں ہوگا؟ اللہ کی عدالت میں پیش ہوگا۔ دنیا کے لوگوں کے سامنے نہیں، جہاں کسی کو پریشر ڈال کر بھی ہم اپنا مضمون بدلا بھی سکتے ہیں، ڈیلیٹ بھی کرا سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن اللہ کی عدالت میں یہ سب چال بازیاں نہیں چلتی۔ ہمارا منہ ہے اور ہم ہیں بے لگام استعمال کر رہے ہیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کو
پہلی نصیحت یہ کی کہ یا ابا ذر علیک الصمت، تم اپنی عادت بنا لو خاموش رہنا، خاموش رہنا عادت بنا لو۔ یہ نہیں کہ کب کسی دن ایک آدھ 15 منٹ 20 منٹ خاموش رہے بس اسی کو کمال سمجھا، نہیں، اپنی عادت بنا لو خاموش رہنا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کون مسلمان نہیں جانتا؟ یہ وہ ہیں جن کے بارے میں پوری امت کا اجماع ہے، پوری امت کا، کہ انبیاء کے بعد اگر کوئی شخصیت محترم ہے، معظم ہے، نبیوں کے درجے کے بعد صحابہ کی جماعت میں سب سے زیادہ جن کا رتبہ اعلیٰ ہے تو وہ ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے سب لوگوں کا احسان چکا دیا سوائے ابو بکر کے۔ میرے ساتھ ہمدردی کرنے والے، میرے ساتھ جی صاحب نصرت کا معاملہ کرنے والے، میرے ساتھ احسان کرنے والوں کا سرکار فرما رہے کہ میں نے سب کا بدلہ ادا کر دیا سوائے ابو بکر کے۔ تو کیا مقام ہوگا ان کا؟ ان کے بارے میں سرکار نے فرمایا ابو بکر کے احسان کا بدلہ اللہ ادا کرے گا۔ ایسی بڑی شخصیت جن کے بارے میں سرکار نے اپنی زبان سے 10 مرتبہ جنتی ہونے کی بشارت دی، بلکہ صحابہ میں ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا جس جگہ ابو بکر موجود ہو، اردو سمجھ میں آ رہی ہے؟ جس جگہ ابو بکر موجود ہو، کسی کے لیے مناسب نہیں ہے کہ ان کو چھوڑ کر کسی اور کو امام بنایا جائے، کسی کے لیے مناسب نہیں۔ کیا مقام تھا حضرت ابو بکر کا؟ نبی کی زبان سے جن کو جنتی ہونے کی بشارت ملی، جن کے احسان کو نبی نے خود تسلیم ہی نہیں کیا، امت کے سامنے ان کے احسان کو ایسے پیش کیا، فرمایا کہ ابو بکر کے احسان کا بدلہ تو اللہ چکائے گا۔ ایسی شخصیت کا کیا حال ہونا چاہیے؟ کالر جھٹک کے زندگی گزارتے، ہم ہوتے تو کچھ بھی نہیں ہے مگر ابال بہت زیادہ ہے ہمارے پاس۔ ہمارے والد مرحوم فرمایا کرتے تھے خالی ہنڈی کو ابال زیادہ رہتا میاں، نہیں، تیلگو کا مسل بولتے تھے پینا پٹارم ہے لونا لوٹارم ہے، اندر سے جو آدمی خالی رہتا ہے خوب اچھلتے رہتا کہتے۔ ہمارا حل بھی ہے، ہم اندر سے کچھ بھی نہیں ہے، کالر جھٹکنے والے، انہیں کافر ہے بیٹا، انہیں دوزخی ہے، انہیں فلاں ہے، انہیں سیدھا جی صاحب دوزخ میں جاتا، انہیں آگ میں جاتا، اور خود کہاں جاتا؟ دوسروں کے بارے میں ہمارا یہ خیال، دوسروں کے بارے میں ہماری یہ سوچ ابالی چبال ہے، کچھ نہیں ہے۔ کیا 2 رکعت نماز پڑھ لیے کہ ہم سب کو دوزخی سمجھتے؟ وہاں حضرت ابو بکر کا یہ حال تھا کہ سرکار کی زبان سے ایک مرتبہ نہیں 10 مرتبہ جنتی ہونے کی بشارت ملی۔ حال کیا تھا؟ اکیلے میں بیٹھے ہوئے ہیں، اپنا منہ کھول کر زبان کو پکڑ کے ایسا کھینچ رہے، اور کیا بول رہی؟ تو صحیح چل اماں، تو صحیح تو ہم صحیح ہے، اور تو بگڑی تو ساری آفت جسم پہ آتی ہے، اور تیری وجہ سے ہم پریشانی میں مبتلا ہوتے ہیں۔ کتنا بڑا اونچا آدمی اور کیسی احتیاط والی زندگی کہ اپنی زبان پر جیسا کنٹرول اور اپنی زبان کو اعتدال میں رکھنے کے لیے زبان کو پکڑ کے ہلا ہلا کے زبان کو بول رہے ہیں تو صحیح چل، تیری وجہ سے آفتیں ہیں۔ اور ہمارا حال کیا ہے؟ 1.5 فٹ ڈالی، جھبا خبا،
امامے شمامے سب کچھ ہے، منہ کھولے تو اماں، منہ کھولے تو بہن، منہ کھولے تو گالیاں، منہ کھولے تو جی صاحب ایل فیل، اس کے بغیر تو ہماری کوئی بات مکمل ہوتی نہیں۔ ہماری بات شروع ہوتی سالے سے، ختم ہوتی اماں بہن کے اوپر، پھر پکے نمازی ہیں، ایسے تہجد گزار ہیں، کیا بولنا، فرشتے بھی رشک کرنا ان کی تہجد گزاری پہ۔ جس دینداری پر ناز ہے اس کا حال یہ ہے کہ اس کی زبان اس کے کنٹرول میں نہیں ہے۔ جہاں چار بیٹھے چغلیاں، جہاں چار بیٹھے غیبتیں، جہاں گفتگو کرے فضولیات، جب بات کرے تو اپنی انا، جب بات کرے تو جی سب دوسروں کو نکال کے پھینکنا۔ اسی کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر زبان کو صحیح استعمال نہیں کرو گے اور خاموشی کو اپنی عادت نہیں بناؤ گے، سب سے پہلا نقصان یہ ہوگا شیطان تمہارا جی صاحب جو ہے کام بگاڑ دے گا۔ وہ تو طاق میں ہے، آپ کی زبان جب کنٹرول میں نہیں رہے گی، جھوٹ اس سے نکلے گا، غیبت اس سے نکلے گی، چغلی اس سے نکلے گی، اور شیطان پیچھے سے پیٹھ تھپکتا رہے گا، ہو تو حیثت بول رہا، نہیں ہے سو بول رہا، کیا صحیح بول رہا، پیچھے سے پیٹھ تھپک رہا شیطان۔ ان کے سامنے بولو بولے بھی تو بولتا ہوں میں کیا ڈرتا ہوں، پیچھے سے پیٹھ تھپک رہا انہیں، اور تو بول رہا سب بالکل صحیح ہے، اور ہم کیا سمجھ رہے ہیں، صحیح کام کر رہے ہیں، ہم کوئی غلط نہیں بول رہے۔ آپ کو اللہ نے دنیا میں اس واسطے بھیجا کہ ان کے اندر کیا ہے بولو بول کے، تمہارے یہ کام دے کے بھیجا کیا؟ تم کئی کو چکر میں پڑے ہوئے ہیں۔ مولانا روم علیہ الرحمہ دنیا کے وہ لوگ، وہ اللہ والے جن کی بولی سے، جن کے بول سے ہزار لوگ توبہ کر کے یہ سب ایمان پر قائم و دائم رہے، ان میں ایک مولانا روم ہے۔ مولانا روم نے ایک جگہ فارسی میں لکھا، اچھی بات پھیلانے کے لیے اپنے آپ کو پیش کرو۔ کوئی اچھی بات آپ نے سنی، کوئی اچھی بات آپ نے سیکھی، کوئی اچھی بات آپ کو معلوم ہو گئی، تو اچھی بات کو پیش کرنے کے لیے تو اپنے آپ کو آگے رکھو۔ آگے فرمایا بری بات کو الو کے لیے چھوڑ دو، آپ اس میں ملوث مت ہو، آپ وہ کام کے لیے نہیں ہیں، آپ اس کے لیے نہیں پیدا کیے گئے۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی، جہاں کچھ اونچ نیچ ہے فوراً دوسروں تک پہنچا دیے۔ تمہارے کہیں کو بھی تم اس کام کے واسطے ہے، پیٹ میں رکتا نہیں، وہ کب خے کرے کب سکون آنگ ہلکا ہونا۔ آج ہماری اپنی زندگی کا معیار یہ ہو گیا، جب دیکھے زبان کا غلط استعمال۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت جب انہوں نے مانگی کہ اللہ کے رسول، یا رسول اللہ اوصینی، اے اللہ کے رسول مجھے نصیحت کیجئے، سرکار نے ایک نصیحت حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کیا، علیک الصمت، اے ابو ذر خاموش رہنا اپنی عادت بنا لو، خاموش رہنا اپنی عادت بنا لو۔ اور حضور نے خود اس کی تائید فرمائی، ارشاد فرما من صمت نجا، جو خاموش رہا
وہ آخرت کی پکڑ سے بالکل بچ گیا۔ حضور نے فرمایا کہ اگر ہم خاموش نہیں رہتے، زبان کا صحیح استعمال نہیں کرتے، پہلا نقصان یہ ہوگا کہ ہم شیطان کے جال میں پھنس جائیں گے۔ یہ شیطان ہم کو جھوٹ میں لگائے گا، غیبتوں میں لگائے گا، چغلیوں میں پھنسائے گا، یہ سب اپنی انا پرستی میں لگائے گا جی، اور دوسروں کو نیچا دکھانے میں لگائے گا۔ جو آدمی بک بک کرتا ہے، فضول باتیں کرنے کا عادی ہوتا ہے، وہ کسی نہ کسی پریشانی میں شیطان کے جھانسے میں آ کر گناہ میں پڑ جاتا ہے۔ اور دوسرا نقصان یہ ہوگا، سن رہے ہیں آپ حضرات، دوسرا نقصان یہ ہوگا اگر زبان کو ہم نے یہ تربیت نہیں دی کہ وہ خاموش رہے، اگر ہم نے خاموش رہنا اپنی عادت نہیں بنائی، تو دوسرا نقصان یہ ہوگا نیکی کے کاموں میں لگنا اس کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ آج اگر کسی کو بولے کہ بھائی ذرا ایک پارہ پڑھ کے جاؤ، بولو جمعہ کے دن نہا دھو کو آئے نا، انہوں نے ایک پارہ پڑھ کے جانا، بولے پورے مصلیاں ایک پارہ پڑھ کے جانا، بولے سے اس کے منہ میں کپڑا ٹھوس کو نالا مت دے دے، ختم، ٹوٹ پڑھ لے رہے بولے رائٹ پورے۔ اور وہ یہ بولے کہ بھائی نماز کے بعد باہر غزل کا پروگرام ہوگا، بلانے کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ نیکی کے کام سے کیسا تنفر ہوا، گناہ کے کام میں کیسی دلچسپی پیدا ہوئی۔ اگر ہم کہیں کہ بھائی صبح شام کی 3 تسبیحات فجر کے بعد نہیں پڑھے، ذرا اب پڑھو، 100 مرتبہ صبح کلمہ پڑھنا ہے، پڑھ سکتے بیٹھ کے، سلام پھیرتے پلٹ کے دیکھتے ہیں، جگہ کہیں سے تو بھی ہے نہیں پیچھے جانے کی، چاہے 2 صف رہنے دے 20 صف رہنے دے، نہیں پڑھ سکتے۔ کیوں؟ نیکی کرنا اس لیے مشکل ہو گیا کہ ہم نے زبان کو انکنٹرول کر لیا، اور نبی نے جو فرمایا وہ 100% صحیح ہے، جو اپنی زبان کو صحیح استعمال کرنے کا عادی نہیں بنائے گا تو نیکی پر لگنا مشکل ہو جائے گا۔ صحیح بولو، اتنے بیٹھے ہوئے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت اور آپ کا فرمان ہے کہ صبح میں سورہ یاسین کی تلاوت کرنا۔ اب اتنے بیٹھے ہوئے ہیں، قریب 100، بتاؤ کوئی سورہ یاسین پڑھا، یا پڑھنے کا خیال آیا، یا پڑھنا بھی ہے بول کے ذہن سے گزرا؟ وہی صبح سے اب تک بغیر کسی مبالغے کے 50 مرتبہ تو فون دیکھا ہوں گا، چیٹنگ کرنے، چیٹنگ چیک کرنے، ریپلے دینے، پلے کرنے، یہ سب جو ہے 50 مرتبہ ہاتھ میں فون لے کے رکھا ہوگا، 1 مرتبہ قرآن نہیں پکڑا۔ نبی نے کہا صبح اٹھ کے جو آدمی سورہ یاسین کی تلاوت کرتا ہے، دن بھر کے کاموں میں اللہ کی طرف سے مدد ہوتی ہے۔ بولے تو بولے ہوں گے جی، انہوں بولے اپنا نام لے کو، بولیں کیا کلیم پاشا تمہیں کرو، بولی نہیں، بولے حلال اطلاق بولی کس کو؟ نیکی پر لگنا مشکل اس وقت میں ہوگا جب آدمی اپنی زبان پر کنٹرول نہیں کرتا۔ یہ نقصان ہے، نقصان۔ جمعہ کا دن ہے، ارے جمعہ ہے نہیں ہے، یا جمعہ ہے، ہاں گم لگا کے بولتے جمعہ، بغیر گم کے ہے وہ کیا ہے؟ جمعہ۔ طلاق
پورا گم اس پہ لگا دیتے ہیں. طلاق بغیر تشدید کے ہے، ربی اس کے اوپر تشدید، عربی مگر پوری تشدید اس میں لگا، ڈبل تشدید لگا دو. عربی کہاں جا رہا؟ عربی پڑھنے جا رہا. کیا پڑھا رہا؟ ربی پڑھانے جا رہے ہیں. ویسے سے جمعہ، جمعہ صحیح لفظ کیا ہے؟ جمعہ. قرآن کے اندر سورت کا نام ہے سورۃ الجمعہ، سورۃ الجمعہ. جمعے کی نماز پڑھنے گیا تھا. جس اردو کے نعرے لگاتے ہیں، جس اردو کے روزے جس آپ روزی روٹی کو اس کو جوڑ دیتے ہیں، اور جس قرآن کے اوپر ہمارا ایمان ہے، اس کے سورتوں کے نام بھی صحیح یاد نہیں کیے ہم نے. آج کون سا دن ہے؟ جمعہ کا دن. سرکار دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعہ کے دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو. کیا بولے؟ کب؟ ہفتے کے دن نہیں، سنڈے کو چھٹی رہتی. کب بولے؟ جمعہ کے دن. آج وہی ہے نا. اور دن ہمارا جمعہ کب سے شروع ہوتا ہے؟ مغرب سے جمعہ شروع ہو جاتا ہمارا. رمضان ہمارا چاند دیکھتے شروع ہوتا نا جی؟ نہیں. تو ہمارا جمعہ شروع کب ہو گیا؟ کل مغرب سے شروع ہو گیا. کل سے اب تک کتنے گھنٹے گزر گئے دیکھ لو. وقت 3 حصے وقت گزر گیا. مغرب تک کا وقت باقی ہے خالی جمعہ کا. پھر مغرب ہوتے ہفتہ شروع ہو جاتا. اتنے گھنٹے گزر گئے جمعہ شروع ہو کے. قسم کھا کے بولو، نبی نے فرمایا جمعہ کے دن مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو. کتنا پڑھے؟ لڑیں گے درود کے بارے. ہم فاتحہ درود کے ہیں، تم لوگ بیٹے فاتحہ درود کے نہیں ہیں. کوئی بھی مسلمان درود فاتحہ کے بغیر نہیں ہے. ہر نماز میں اتحیات میں بیٹھ کر درود پڑھتا ہے. مرد ہو، عورت ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، پڑھا لکھا ہو، بے پڑھا لکھا ہو، اس کی نماز ہی نہیں ہوتی جب تک وہ درود نہ پڑھے. ہاں دکھاوے کا درود الگ مسئلہ ہے. اب بولیے، نبی نے فرمایا کہ درود شریف جمعہ کے دن کثرت سے پڑھنا. پڑھے؟ کب پڑھیں گے؟ 55 سال ہونے کے بعد. بیگم ہاتھ میں جھاڑو لے کو گھر میں سے بھگانے کے بعد، کسی کام کے نہیں رہتے اس وقت میں، جب بھی پڑھنے تیار نہیں ہے. جب تک کھچاٹا لگی چھے، یہاں درد وہاں درد، وہ کھچاٹا لگی چھے. بھی نیکی کرنا مشکل ہوا آسان ہوا؟ بولیے مشکل ہے. کیوں؟ یہ ان کنٹرول چل رہی ہے. نبی نے فرمایا کہ زبان کو بے لگام استعمال کرنے کے 2 بڑے نقصانات ہیں. ایک تو شیطان کے جالے میں پھنسے گا، جس کی وجہ سے غیبت، چغلی، یہ سب لایعنی باتیں، ہر گناہ کے اندر ملوث ہو جائے گا. اور دوسرے، نیکی پر لگنا مشکل ہو جائے گا. ہم کو احساس نہیں ہے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول، مجھے وصیت کیجئے کہ میں کیا کروں، میرا کلچر کیا ہونا، میری تہذیب کیا ہے. اسلام ہم کو فضول بکواس کرنے کا حکم نہیں دیتا. کام کی بات کرو، جتنی ضرورت ہے اتنی بات کرو، اور سلیقے والی بات کرو. قرآن نے کیا کہا؟ قولوا للناس حسنا. لوگوں سے گفتگو کرو تو بھی ایسی گفتگو جو مناسب ہو، کسی کے لیے دل چھیدنے والی، کسی کے دل کے لیے ٹوچے دینے والی ایسی زبان بھی استعمال نہیں کرنا. تو سرکار نے پہلی نصیحت حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا فرمائی؟ علیک الصمت. کیا کرو؟ خاموش رہنا اپنی عادت بنا لو.
خاموش رہنا اپنی عادت بنا لو. فضول باتیں کرنے سے 5 منٹ آدمی کام کی بات کرتا اور اس کے بعد ایسا کتے بول کے وہ کتے کی گلی میں گھسیا بولے تو ختم. 1 گھنٹہ 2 گھنٹے کے بعد چلو ٹائم ہو گیا اب کھاؤ کی کیا نہیں کہ اپنے کئی کو بول کے جب اڑتا. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زبان کے بے موقع بے ضرورت استعمال کرنے کے وبال سے بچانے کے لیے ایک تدبیر بتائی. سن رہے ہیں سو رہے ہیں کیا بتائی؟ یہ تو کام کی بات ہے نا جی. اب کیا کیا بڑبڑائے کیا کیا بولے کس کے جیبا میں جھانکے کس کے گلیوں میں جھانکے کیا کیا کرے کہ بیٹھ کے پیچھے تو ہے سپورٹ کرنے والا نہیں تو ہے سن بول رہا تو غلط کہیں کو بولتا تو سنے سن بول رہا نہیں سنے سو کہیں کو بولتا پیچھے سے مسالہ دینے والا ہے خوب مزے سے محفل گرم ہو گئی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم اپنی بیٹھک ختم کرو اپنی مجلسیں ختم کرو تو ایک دعا پڑھ لو. اس مجلس میں جتنی بے اعتدالیاں ہوئی زبان سے جتنی جگہ زبان غلط استعمال ہوئی اس کی پکڑ سے تم بچ جاؤ گے. کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امت کے ساتھ معاملہ تھا کہ اپنی امت کو ان مصیبتوں میں بھی پھنسانا نہیں چاہتے تھے بلکہ جو اپنے ارادے سے پھنستا اس کو نکالنے کی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیسی فکر فرماتے. فرمایا کہ جب 4 لوگاں بیٹھ کے خوب ادھر کی ہانک لیتے بیٹھے اب 1 گھنٹہ 2 گھنٹے ٹائم پاس کر رہا ہے آپ لوگوں کو کیا کر رہا ہے اور جب اٹھ رہے ہیں کتنے غیبتیں کرے نہیں معلوم کتنے چغلیاں کھائے نہیں معلوم کس کی عزتوں کو اچھالے نہیں معلوم کتنی اپنی بڑائی بولے دوسروں کو نیچا دکھانے کے لیے بولے نہیں معلوم. بولتے خود تو آدمی سوچتا نہیں دھڑا دھڑ بولتا شروع کر دیتا. فرمایا کہ جب مجلس ختم ہو تو مجلس کے ختم پر ایک دعا پڑھ لو. اس مجلس میں جتنی بے احتیاطی کی باتیں ہوئی اس کی پکڑ سے اللہ تبارک و تعالیٰ بچا لے گا. اور وہ دعا کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. یہ مختصر سی دعا ہے 1.5 سطر کی. اچھا تماشا یہ ہے یہ دعا ہر مجلس کے لیے ہے اور خاص طور پر وہ مجلسیں جو بے مقصد ہم لوگ گرم کرتے جی چائے کے بہانے بیڑی کے بہانے کاڑی کے بہانے جی انتظار کے بہانے میں جو بیٹھ کے شروع ہو جاتے 32 ریلاں چلتے رہتے. ایسی مجلس میں تو پڑھنا لازمی تھا. جہاں زبان بے احتیاط چلتی ہم وہاں تو پڑھتے ہی نہیں. ہاں قرآن کا درس ہوتا اس کو اڑتے خط میں سبحان اللہ بحمدہ سبحانک اللہم و بحمدک. وہاں تو قرآن کے درس میں تو احتیاط سے بات کرتا. حدیث کی مجلس میں تو بہت احتیاط سے بات کرتا. واعظ کی مجلس میں احتیاط سے بات کرتا. یہاں تو غلطی کا امکان 1% ہے وہاں تو دعا کا خوب اہتمام ہے اور جہاں 9% غلطیوں کا اہتمام ہے وہاں دعا پڑھنے کا کوئی خیال تک نہیں ہے. گھر میں بیگم کے ساتھ ان کے ساتھ بیٹھے گھنٹہ 2 گھنٹے انہیں ایسا انہیں پتلی بھی ایسا بولی یہ کھٹی بھی ایسا بولی وہ ایسا بولی. گھر میں بیٹھ کو پورے خاندان کے کچے چھٹے گن لیتے بیٹھے. اب اڑتے خود کیا کرنا؟ ارے بولو نا جی سو رہے ہیں کیسا کیا کرنا؟
اپنے کو آئے تو نہ رونے کے واسطے وہاں بیگم کے سامنے، خود کو تو رونا نہیں آتا، بیگم کے سامنے کون روئیں گا؟ گھر والوں کی تعلیم کس کے ذمے ہے؟ حضرت شیطان والا کے ذمے ہے، انہوں معلم ہیں، ہماری گھر والی کے معلم شیطان صاحب، ہم تو جھٹک کے اتر جاتے ہیں۔ جب گھر میں بیٹھے تو گھر والے کی ذمہ داری تھی کہ ان کو دعا سکھاتا، ان کو پڑھاتا، ان کو بتاتا۔ اس ایسی مجلسوں کے وبال سے بچنے کے لیے جی آقائے دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتلایا کہ جب مجلس ختم ہو تو یہ دعا پڑھو۔ لیکن ہمارے پاس وہ بھی پابندی نہیں ہے، پکڑ طے ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ اگر اپنی زبان کو خاموشی کی عادت نہیں ڈالو گے، دو نقصانات میں پھنسو گے۔ نمبر ایک، شیطان کے جال میں پھنس جاؤ گے، اور دوسرے، نیکی کرنا اس کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ نیکی کرنا اس کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اور کچھ بولنے کے موقف میں ہے، صحابہ نبی کے مزاج کو سمجھتے تھے۔ ہم لوگ تو اپنے جنیز و باپ کا مزاج نہیں سمجھے، 25 سال کے ہو گئے، بابا کی کمائی کھا کے بڑے ہوئے، اور ماں کا جی صاحب آنچل میں بڑے ہوئے، نہ باپ کا مزاج سمجھ میں آیا نہ ماں کا مزاج سمجھ میں آیا۔ اور صحابہ کا حال یہ تھا کہ صحابہ مزاج نبوت کو سمجھتے تھے کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج کیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ نبی کی خدمت میں بیٹھے اور ہاتھ میں تورات کے کچھ کاغذات تھے۔ تورات تو آسمان کی بڑی کتاب ہے نا، سب سے پہلی بڑی کتاب، وہ حضرت عمر کو کہیں سے مل گئی۔ حضرت عمر بھی وہ عمر ہے جن کے بارے میں نبی نے فرمایا اگر نبوت کا سلسلہ رہتا باقی تو عمر بنائے جاتے نبی۔ یہ مقام تھا حضرت عمر کا۔ ان کے ہاتھ کو کہیں سے تورات کے چند اوراق ورقے ان کو مل گئی، اب آسمانی کتاب ہے۔ حضرت عمر یہ سوچے کہ بھئی آسمانی کتاب ہے، اللہ کی طرف سے اتری ہوئی کتاب ہے، حضرت موسیٰ کے اوپر اللہ نے اتارا، تو ظاہر بات ہے کہ آسمانی کتاب تو سب قابل ادب ہے، تو میں پیغمبر کو لے جا کے پڑھ کے سناؤں گا، پیغمبر خوش ہوں گے۔ وہ چند اوراق جو حضرت عمر کو ملے تھے وہ لے کر نبی کی خدمت میں آئے، آ کر نیچے منڈی رکھ کے کہنے اللہ کے رسول تورات کے یہ اوراق ملے ہیں، اس میں کیا کیا ہے دیکھو، بلکہ خود ہی پڑھ رہی۔ منڈی اٹھائے نہیں، نبی کے چہرے کو دیکھے نہیں، پڑھتے جا رہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا۔ میں بتا صحابہ نبی کے مزاج کو کیسا سمجھتے تھے وہ بتا رہا ہوں میں۔ چہرے کا رنگ بدل گیا۔ بازو ایک صحابی تھے، انہوں نے حضرت عمر کو کونی ماری، تو حضرت عمر جی صاحب پوچھا کیا بات ہے؟ کہا کہ دیکھو نا نبی کے چہرے کو دیکھو۔ جیسے ہی نبی کے چہرے پر نظر پڑی حضرت عمر سمجھ گئے میرے اس اقدام اور عمل سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوئی ہے، آپ خوش اور راضی نہیں ہیں، میرے اس عمل سے آپ کو تکلیف ہوئی۔ فوراً وہ اوراق بازو رکھے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہنے لگے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا، رضیت باللہ ربا، یہ جملے بولنے لگے۔ ایک مرتبہ بولے، دو مرتبہ بولے، تین مرتبہ بولے، ہاں کچھ نہیں بول رہے ہیں۔ یہ میں اللہ کے رسول میں کیا غلطی کرا؟ ہاں ہم ہوتے تو ہاؤ جی کوسا غلط پڑی، آسمان کی تھی نا، اللہ چتارے تھے نا، تورات تھی نا، وہ کیا غلط کری؟ عقل سے کام نہیں ہے۔
یہ دربار نبوت ہے یہ. حضرت عمر وہ بازو رکھیے، سب سے پہلا کام سرکار کے مزاج کو سمجھے ہوئے تھے کہ آپ کو میرے اس عمل سے آپ کو تکلیف ہوئی، وہ بازو رکھا، فوراً یہ کہنے لگے پیغمبر کو غصے سے نیچے لانے کے لیے کیا کرنا وہ بھی سمجھتے تھے. فوراً بولنے لگے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا. یہ جملے 3 ٹکڑے بار بار دہراتے رہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نارمل ہو گئے. اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر لو کان موسیٰ حیا، تم تو موسیٰ پر اتری ہوئی کتاب لا کر مجھے سنا رہے ہو، لیکن حضور نے اس سے آگے کی بات کہی. لو کان حیا موسیٰ، فرمایا اگر موسیٰ بھی آج زندہ ہوتے تو ان کو میری اطاعت کے بغیر چارے کار نہیں تھا. پیغمبر کے آنے کے بعد اب کوئی دوسری کتاب نہیں چلے گی، کوئی دوسرا دین نہیں چلے گا، سب کتابیں منسوخ کر دی گئی ہے. اب نجات ہے، عزت ہے، کامیابی ہے وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت اور آپ پر اتری ہوئی کتاب ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسری نہیں ہے. یہ مزاج تھا حضرت جیسا صحابہ کا کہ پیغمبر کے مزاج کو سمجھتے تھے. ہمارے پاس وہ بھی نہیں ہے. تو حضرت ابو ذر نے محسوس کیا سرکار، ہم اپنی زبان بولتے ہیں مون میں ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اور بولنے کے موقف میں ہے. تو حضرت ابو ذر نے فوراً کہا اللہ کے رسول ایک نصیحت تو آپ نے کر دیا کہ خاموشی کو اپنی عادت بنا لو. بات سمجھ میں آ گئی. اللہ کے رسول کچھ اور ایک بھی وصیت کر دیجیے. سرکار نے دوسری نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَإِيَّاكَ كَثْرَةَ الضِّحْكِ. غور سے سنو، سرکار حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کو نصیحت کر رہے جب انہوں نے اپنی طلب کا اظہار کیا کہ اللہ کے رسول کچھ اور سنائیے، کچھ اور بولیے. سرکار نے فرمایا ابو ذر زیادہ مت ہنسا کر، زیادہ ہنسو مت، زیادہ ہنسی سے اپنے آپ کو بچا کر چل. نبی کے غلام کا کلچر، نبی کے غلام کی زندگی کا طریقہ، اسلامی تہذیب، ٹھٹا کرنا، ہی ہا کرنا، ہنسی مذاق کرنا، یہ نبی کے غلام کی پہچان نہیں ہے. نبی کی شریعت تو یہ بتا رہی ہے تمہارے لیے نبی کی یہ نصیحت ہے ایاک کثرت الضحک. ہی ہا ہا کرنا یہ طریقہ نہیں ہے. تم جیسا زیادہ ہنسی سے اپنے آپ کو بچا کر چلو. زیادہ ہنسی سے اپنے آپ کو بچا کر کے چلو. کیوں؟ نقصان کیا ہوگا؟ 2 نقصان حضور نے گنوائے. جیسے پہلے نصیحت کے 2 نقصان گنوائے، ویسے زیادہ ہنسی کے 2 نقصانات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گنوائے. پہلا نقصان یہ گنوایا فَإِنَّهَا تُمِيتُ الْقَلْبَ. پہلا نقصان یہ ہوگا زیادہ ہنسی سے جو ہے پہلا نقصان مومن کا یہ ہوگا اس کا دل مردہ ہو جائے گا. کیا مرے گا؟ اتنا ہلو بول رہے ہیں گھر والی تک آواز جاتی کیا ہے گی بول کو ڈر. ہاں کیا ہوگا؟ دل. نبی کے الفاظ ہیں فَإِنَّهَا تُمِيتُ الْقَلْبِ وَفِي رِوَایَةٍ فَإِنَّهَا يَمِيتُ الْقَلْبِ. زیادہ ہنسی دل کو مردہ کر دیتی ہے. سوال یہ ہے دل مردہ ہو جانا کیا مطلب؟
مطلب ہے؟ ایک مردہ ہو جانا تو وہ ہے ہارٹ اٹیک آتش، انہیں مر گیا انہوں مر گئے، جبکہ سائنس یہ کہتی ہے کہ انسان کی روح نکلنے کے بعد آنکھ اور دل جی صاحب یہ کئی سیکنڈ تک ابھی کام کرتے رہتے ہیں، ان کی سائنس ہے وہ۔ یہاں نبی فرما رہے ہیں اگر ہم نے اپنی عادت زیادہ ہنسنے کو بنا لی، دنیا میں نبی سے زیادہ سچا کوئی دوسرا نہیں ہے، فرش کے اوپر عرش کے نیچے سردار انبیاء سے سچا کوئی دوسرا نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کثرت الضحک تمیت القلب، زیادہ ہنسی کس کو مردہ کر دیتی ہے؟ اب دل مردہ ہوتا اس کا کیا مطلب ہے؟ اسی لیے کہتے ہیں علماء کی صحبت میں بیٹھو، ایک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از طاعت 100 سالہ بیریا، 100 سالہ بیریا عبادت سے بھی کسی اللہ والے کی صحبت میں بیٹھنا زیادہ فائدہ مند، ایک لمحے کے لیے، کیوں؟ اس سے دین سمجھ میں آتا ہے، شریعت سمجھ میں آتی ہے، اس کی نزاکتیں سمجھ میں آتی ہے، اس کی گہرائی سمجھ میں آتی ہے، اس کی حقیقت کھل کے آتی ہے۔ دل مردہ ہونا اس کا کیا مطلب ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے اوپر بحث کرتے ہوئے لکھا، دل کے مردہ ہونے کی سب سے پہلی علامت یہ ہے، دل جب مر جاتا ہے نا، دیکھنے میں تو ہے لیکن حقیقت میں مردہ۔ حدیث کی روشنی میں دل مر جانا اس کو کہتے ہیں کہ آدمی جی صاحب جو ہے اس کے اندر اب آخرت کی فکر نکل جاتی ہے۔ جب دل مردہ ہو جاتا ہے تو کیا نکل جاتی ہے؟ ایک جملہ ہمارے یہاں ظہیر آباد کے علاقے میں چلتا، کیسا تو بھی ہوتا دیکھیں گے، اب تو کرو، کیسا تو بھی ہوتا دیکھیں گے۔ کیا دیکھتا رہے ہونے کے بعد کیا دیکھتا؟ کیسا تو بھی ہوتا بولے تو یہاں پیچھے سے پمپ مارے تو کام چلا، جیسا اللہ میاں کرے بھی کام چلاتا، کیسا تو بھی ہوتا، کیسا ہوتا؟ دل جب مردہ ہو جاتا ہے تو آخرت کی فکر دل سے نکل جاتی ہے، دل غافل ہو جاتا ہے۔ دال عبداللہ گڑ تھیلے میں، حلال نہ کو حرام نہ کو، اپنا نہ کو پرایا نہ کو، جی صاحب صحیح نہیں غلط نہیں، بس آج حال کیا ہے؟ کیسا بھی آ رہا آمدے، کیسا بھی آ رہا آمدے۔ مل صاحب کے باتاں سنیا بھوکا مرتا، آندے کس کی علامت ہے کہ آندے؟ اب نہیں بولتے، اب کوئی کیوں بولیں گے؟ اب سوٹ کیس منگنا ہے ہمارے کو آگے، ہاں؟ ارے آندے کس کی علامت ہے؟ ہاں، غور کر کے دیکھو، آندے نکل رہے سب، کس کا لوٹ کے کھا رہی، کس کا لٹا کے کھا رہی، جی کس کو پریشان کر کے کھا رہی، کس کی آہ لے کے کھا رہی، کچھ۔ اور یہاں آ کے جا نماز پہ پیسہ نہیں رگڑ رہی، یہاں آنا موٹا تو صدارت کے واسطے تو پکا میرٹ نامہ تھا، ایک بولے تو محراب دکھ رہا نا پیسہ نہیں پہ، لوگ آ بولتے ہیں نو صدارت کے واسطے اچھے ہیں، اس واسطے کہ کالا جوانی واسطے رگڑے سو آیا، رگڑا سجدم ڈال دے رگڑ رہا، عقل سے پیدل اپنے آپ کو دھوکہ دے لے رہا۔ اللہ میاں کیسے دھوکہ دیتا ہے؟ اللہ میں نہیں معلوم تو کہاں رگڑے سو ہے کی؟ دل جب مردہ ہوتا ہے آخرت کی فکر نکل جاتی ہے، جب آخرت کی فکر دل سے نکل گئی، حلال حرام سب برابر،
خیر شر سب برابر، اچھا برا سب برابر۔ قرآن نے کیا کہا؟ اذا تتلی علیہ آیاتنا، جب ان لوگوں کے سامنے جن کے دل مردہ ہو چکے ہیں، ان کے سامنے جب اللہ کا حکم پڑھ کر سنایا جاتا ہے، اذا تتلی علیہم آیاتنا قال اساطیر الاولین، تو کیا بولتے؟ تفسیر کیا کرتے؟ سنے سو ہے جی، معلوم ہے سو ہے کیا، اب تک نہیں سنے سو ہے کیا، بچپنے سے سن رہی، اب بھی سن رہی، قال اساطیر الاولین۔ مل صاحبوں کے کامہ ہے بولنے کا، بولتے رہتے ہیں، بولتے فرمایا 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 فرمایا، بولتے اس کا۔ ہاں قرآن ہے وہ، ہماری رگ رگ سے واقف ہے قرآن، کیونکہ قرآن کسی انسان کا کلام نہیں ہے، خالق کا کلام ہے، جس نے انسان کی تخلیق کی، ہماری کمزور چیزوں کو جانتا ہے۔ وہ کمپنی والے کو معلوم رہتا نکلنے والا جو سامان ہے اس کے لوز پیٹرن کیا ہے، بسٹ کب ہوتا، بیسٹ کب رہتا، اس واسطے انہیں کاپی میں لکھ کے دیتا، جی ایسا کرے تو بیسٹ ہے، ویسا کرے تو کیا ہے، بسٹ۔ یہ لوز پوائنٹ تمہارے کو نہیں معلوم، کس کو معلوم ہے؟ انہیں کمپنی والے کو معلوم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے تو کب بہتر رہتا ہے اور تو کب گر جاتا ہے، کون سی چیز تجھے حیوان بناتی ہے اور کون سی چیز تجھے انسانیت پر رکھتی ہے، وہ خالق جانتا ہے۔ اس لیے خالق کا کلام پڑھو۔ ہم نے قرآن کو جزدانوں اور شلفوں کی زینت بنا کے رکھا، سال بھر میں کبھی ایک رکوع ترجمے کے ساتھ قرآن نہیں پڑھتے ہیں، سال بھر میں۔ ہاں عالموں کی حاضری ضرور لیں گے، امام کی غیبتیں ضرور کریں گے، یہ صاحب اہل اللہ کی غیبتیں ضرور کریں گے، لیکن ایک پورے سال میں ایک رکوع ترجمے کے ساتھ پڑھنے کے لیے تیار۔ یہ ترجمے کائے کے واسطے لکھتے ہیں قرآن کے؟ ذرا آپ بولیے، جنات کے واسطے لکھیں ترجمے؟ انگلش میں، دنیا کی ہر زبان میں قرآن کا ترجمہ ہے، کس کے لیے ہے؟ جنات کے واسطے۔ ترجمہ پڑھنا نہیں رہتا تو ترجمہ کیوں کیا جاتا ہے؟ اس لیے کہ امت کے لیے اللہ کا یہ پیغام ہے، یہ امت پڑھ کے فائدہ اٹھائے۔ جیسے قرآن دیکھ کر پڑھنا ثواب کا کام ہے، ویسے قرآن کا ترجمہ قرآن کے ساتھ پڑھنا ہدایت کا ذریعہ ہے۔ قرآن کیا کہہ رہا؟ اذا تتلی علیہ آیاتنا، جب ان مردہ دل والوں کے سامنے قرآن میں اللہ کا حکم پڑھ کے سنایا جاتا ہے، قال اساطیر الاولین، کیا بولتے ہیں؟ ہاؤ جی بچپنے سے سنتے ہوئے آ رہے، معلوم ہی سے ہمارے کو، آج کون سا نوائی نو بولنے کا ہم معلوم ہی سے، معلوم ہی سے بول رہے، دبا رہے آندے۔ اللہ کیا فرما رہے؟ جب دل مردہ ہو جاتا ہے، کلا، بات اصل میں یہ ہے، اور اس کا ترجمہ عربی گرامر کے اعتبار سے حرف ردا ہے یہ، کلا ہرگز نہیں، بات وہ نہیں ہے کہ وہ جو بات حکم سنایا گیا وہ پرانا ہے، نگلیکٹ کر دینے کے لائق ہے، نہ ہرگز نہیں۔ اصل یہ ہے ران علی قلوبہم، ان کے دل کے اوپر زنگ لگ گیا ہے، زنگ چڑھ گیا۔ ما کانوا یکسبون، زنگ کہاں سے آیا؟ ان کی حرکتوں کی وجہ سے، زیادہ ہنسی کی وجہ سے، نبی کی نصیحت کو جیسا چھوڑنے کی وجہ سے ان کے دلوں پر زنگ لگا ہوا ہے، اس لیے ان کو اللہ کا حکم سمجھ میں نہیں آتا۔ کثرت الذکر، نبی نے جس اب حضرت ابو ذر کو دوسری نصیحت کی، اے ابو ذر زیادہ مت ہنس، اس واسطے کہ اس سے کیا ہو گیا؟ دل مردہ ہو جائے گا۔ اللہ معاف کرے، ایک دو باتیں بول کر میں اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں۔ دونوں نصیحتوں پر غور کیجئے حاجی صاحب، دونوں نصیحتوں پر غور کیجئے۔ پہلی نصیحت کیا ہے؟ علیک الصمت، فضول بکواس بک 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 نہیں کرنا، زبان کو جی صاحب
استعمال نہیں کرنا. احتیاط سے خاموشی اپنی عادت بناؤ. زبان کو بے لگام استعمال مت کرو. ایک اور دوسری نصیحت کیا ہے؟ زیادہ مت ہنسا کرو. اگر ہم یہ دونوں کو ملائے تو دونوں کو ملانے سے جو چیز بنتی ہے وہ سنو. اس کو ہم اگر اپنی روٹیشن کی زبان میں اگر ہم بولیں چچورا پن مت کرو. کیا ہے؟ بک بک کرنا بھی چچورا پن ہے. ہی ہا ہا کرنا بھی. ارے بولو نا بابا. ایسا دکھ رہا ہے جیسا کہ جبرائیل علیہ السلام کے رشتہ دار ہیں بات اتنی کرتے ہیں. اب یہاں جب بولنے کہاں وہاں نہیں بولتے ہیں, اور جہاں نہیں بولنے کہاں وہاں بیٹھ کو شاغ سے لے کو پورے گنتے بیٹھو. اگر یہ دونوں نصیحتوں کو جوڑیں گے اور ہم اپنی زبان میں اس حدیث کو سمجھیں گے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام امت کے نام یہ ہے, اے میرے غلاموں اپنی زندگی چچورے پن میں مت گزارو. یہ سب چونکہ مومن کا کلچر, ایمان کی تہذیب وہ چچورا پن نہیں ہے, وقار ہے. وقار. ابھی سوشل میڈیا پہ وہ کلپ موجود ہے ابھی, اس میں لکھا ہے جو بچیاں غیروں سے اپنا نکاح کر رہی ہیں. ابھی میں آ رہا تھا 12:20 ہو رہے تھے, ایک صاحب نظام آباد سے آگے سے نرمل کے قریب سے فون کرے بولے کہ حضرت ارتداد کے بارے میں آپ اپنے خیالات کا اظہار کیجئے تاکہ میں یہ میسج وہاں کے لوگوں کو پہنچاؤں. میں نے ان کو 2-3 باتیں بتائی تو انہوں نے رپلے کہا حضرت 1.5 گھنٹے کا مضمون آپ نے ایک سطر میں بتا دیا, اللہ جزائے خیر دے آپ کو. جو بچیاں غیروں سے شادی کر رہی ہیں ان سے جب انٹرویو لیا گیا کہ تم لوگ مسلمانوں کو چھوڑ کر غیروں کو کیوں اپنا رہے ہو, جہاں اور چیزیں سنائی اس میں سے ایک چیز میں آپ کو سناتا ہوں. انہوں نے کہا ہم جب کالج میں جی صاحب انٹر سے تو مخلوط تعلیم ہے, مخلوط سمجھتے نا کیا بولتے ہیں انگلش میں, کو ایجوکیشن, بچے بھی وہی کلاس میں بچیاں بھی وہی کلاس میں, کو ایجوکیشن, اختلاط والا نظام. ہم اپنے کلاس میں دیکھتے ہیں کہ جو مسلمان بچے ہمارے کمیونٹی کے ہیں جب کلاس میں آتے ہیں چچورا پنا انتہائی درجے کا کرتے ہیں. کوئی کتابیں پھینک رہا ہے, کوئی جی صاحب اشعار پڑھ کے جی صاحب بھپتیاں کس رہا ہے, کوئی ہماری عزت کے جی صاحب جو ہے دھجیاں اڑا رہا ہے, کوئی ہمارے جی صاحب خوبصورتی کو بنیاد بنا کر بول رہا ہے, کوئی ہماری ناک کو بنیاد بنا کر تبصرے کر رہا ہے. ہمارے کمیونٹی کے بچے ایس ایس سی سے دیکھ رہے ہیں, ایس ایس سی اسی جی صاحب جو ہے چچورے پن کے ساتھ دیکھا, انٹر کے 2 سال اسی ساتھ دیکھا, گریجویشن کے 3 سال اسی انداز میں دیکھا, اور ہائر ایجوکیشن میں جب گئے تو یہ چچورا پنا ان کا جیسے جیسے کلاس آگے بڑھ رہی ہے ان کا چچورا پنا بڑھ رہا ہے. ہماری طبیعت گوارا نہیں کرتی ہم اپنی پوری لائف ان چچوروں کے حوالے کریں. ہم ایسے پارٹنر کو جو چننا چاہتے ہیں جو وقار سے زندگی گزارتا ہو, چچورا پن نہیں کرتا. ناچور اور یہاں کے ہستی نہ چڑھو, صاحب فلاں صاحب کی بچی چلے گئی, بے شرم بے حیا, تیرے چچورے پن کی وجہ سے امت کی بیٹیاں غیروں کے بستروں پہ جا رہی ہے, اور تو سمجھ رہا میرے کونے بولنے والا امام بولا تو امام سے نکال دیتا ہوں, کمیٹی کو بدلا دیتا ہوں, اور زیادہ بولے تو گزشتہ بولے نا کیا کر رہی علماء, چچورا پن تم کرو, ہنسی مذاق تم کرو, بچیوں کی عزتوں کے ساتھ جیسا تم زبان استعمال کرو, اور تسبیح پڑھو. کیا کر رہے علماء, کیا کر رہے علماء, کیا کر رہے, کیا کرنا. یہ امت جتنی باوقار تھی, اس امت کو جو تہذیب جو کلچر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا وقار, حضور نے فرمایا علیک السکینۃ والوقار, آپ
آپ کے اوپر اطمینان ہونا، سکون ہونا، وقار ہونا، رعب ہونا، دبدبا ہونا، یہ سب آپ کو دیکھ کر سامنے والا سمجھ جانا، ویسا جا کے ایس ایس سی سے لے کر گریجویشن کرنے تک، میڈیکل پہنچنے تک چچورا پنا ہمارا رکتا نہیں۔ کون ہمارا جی صاحب جو ہے اپنے آپ کو ایسے چچوروں کو اپنا جی صاحب لائف کا پارٹنر بنانے کے لیے تیار ہے؟ آپ بتائیے، اگر یہ چچورا پنا اگر بچی کرے، ہم اس کو اپنا لائف پارٹنر بنانے تیار ہوتے؟ ارے گری پڑی ہے، سڑی ہے یہ صاحب ہنسی مذاق کرنے والی۔ جیسے ہمارے یہ جملے ہیں، ان کی بھی تو کوئی سوچ ہے، ان کا بھی تو کوئی معیار ہے، ان کی بھی تو زندگی ہے۔ کیسے وہ ہمارے ان چچوروں کے ہاتھ میں یہ امت کی بیٹیاں آئیں گی کیسے؟ ہنسی مذاق کا ایک لمٹ ہے، دل لگی ایک لمٹ ہے۔ پیغمبر کی خدمت میں ایک خاتون آئی، بوڑھی تھی، کہا اللہ کے رسول دعا کر دو میں جنت میں چلی جاؤں۔ اب لمٹ دیکھیے، لمٹ۔ حضور نے فرمایا بڈھی جنت میں نہیں جاتی۔ اتنا ہی کہا اور زاروں خطار رونے لگے۔ لمٹ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا جب کہا کہ بڑھیا رو رہی ہے، حضور نے قریب بلا کر کہا اماں جان تم نے سمجھا نہیں، بڈھی جنت میں نہیں جائے گی یعنی اللہ بوڑھا رکھ کر جنت میں نہیں بھیجیں گے، بوڑھوں کو بھی اللہ جوان بنا دیں گے، جوان بنا کر جنت میں داخل کریں گے۔ آپ نے مزاح بھی کیا، ایک لمٹ کے اندر کیا، کسی کی دل شکنی نہ ہو۔ حضور نے امت کے نوجوانوں کو بتایا تم خوش دلی کرنا چاہو، تم یہ سب ہنسی مذاق کرنا چاہو، اس کی لمٹ ہے، لمٹ سے جب آگے بڑھ جاؤ گے امت ایسے پریشانیوں میں مبتلا ہو جائے۔ کیا کریں گے ملزمہ، پروفیسراں، لیکچراراں 1.5 لاکھ روپے کما رہی، کیا کریں گے؟ بچے سنتے ہی نہیں۔ دوسرے کمیونٹی کے بچے اسی کلاس میں ہیں، ان کا معیار کیا ہے، ان کے اخلاق کیا ہے، ان کے رہن سہن کلاس میں کیا ہے، اور ہمارے کمیونٹی کے بچوں کا حال کیا ہے؟ دیکھ لو اب دونوں فرق۔ ہم بولتے ہیں تو یہ باتیں کڑوی لگتی ہیں لیکن حقیقت سے پر ہیں، آپ جانتے ہیں کہ اس میں کتنی صداقت ہے۔ اس لیے نوجوانوں کان کھول کر سنو، واٹس ایپ پر میسج بھیجنے سے بچیاں واپس نہیں آئیں گی، تبصرہ کرنے سے ہماری بہنیں غیروں کے پاس جانے سے نہیں رکیں گی۔ جب تک ہم اپنا طرز زندگی سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے دائرے میں نہیں بنائیں گے، کوئی ہماری بچی غیروں کے پاس جا رہی ہو، پوری کمیونٹی مل کر نہیں، جنا ہوا باپ بھی پیٹ میں منڈی ڈالے گی، بچی نہیں رکے گی، کیونکہ وہ جانتی ہے یہ چچورے ہیں، جانتی ہے ان کو بڑے چھوٹے کی تمیز نہیں ہے، وہ جانتی ہے ان کے پاس زبان صحیح نہیں ہے، ان کی زبان خینچی کی طرح چلتی ہے، اگر میں اس کو زندگی کا رفیق بنا لوں گی پوری زندگی دوزخ بن جائے گی۔ بھلے تمہاری نوکری، تمہاری آمدنی 1.5 لاکھ 2 لاکھ کماتے ہو، لات مارے گی، جوتی کی نوک پر رکھ رہی ہے تمہاری آمدنی کو، غیروں کے پاس جا کے جھڑکیاں کھانا پسند کر رہی ہے لیکن تمہارے پاس آنا نہیں چاہتی، کیوں؟ اس واسطے کہ ہم نے پیغمبر کی ان ہدایتوں کو ٹھوکر مارا، اس کا وبال ہے کہ آج ہماری بچیاں ہمارے ہاتھ سے نکل رہی ہیں۔ میڈیکل تک پہنچنے میں بچی کی عمر 25 سے 30 سال کے آگے رہتی ہے، اس کا ذہن بھی بالغ ہو جاتا، اس کا شعور بھی بالغ ہو جاتا، وہ اچھے برے کی تمیز کرنے لگتی ہے۔ عورتوں کی زبان میں اخل کا داڑھ بھی آنا شروع ہو جاتا، اخل کا داڑھ آنے کے بعد کون کس کی سنتا؟ ہم چچورا پنا کرتے رہے اور بولتے رہے علماء کیا کر رہے ہیں، علماء کیا کر رہے ہیں، علماء کیا کر رہے ہیں، کیا کرنا، زہر کھانا ایک باقی رہ گیا، اور کیا کریں گے؟ بولے کہ بس کمیٹی کو لکھ کے دیے، امام کو بدلا، دوسرا امام لاؤ۔ اللہ کے بندو، کوئی بھی دین کی بات بتانے والا آپ کا دشمن نہیں ہے، امت کی خیر کے لیے
ملت کے فائدے کے لیے، اپنی گھر کی عزتوں کی حفاظت کے لیے بعض اوقات کڑوی باتیں سننا پڑتا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھنے میں سننے میں 2 مختصر نصیحتیں ہیں، لیکن وہ مختصر نصیحتوں کے پیچھے کتنا بڑا میسج ہے، کتنا بڑا پیغام ہے، کیسا زندگی گزارنے کا سلیقہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ کلمے والا ہو، نبی کا غلام ہو، چچوڑا پن ہو، یہ دونوں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے۔ دعا فرمائیے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور تمام مسلمانوں کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں والی زندگی اپنانے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ اے اللہ ہمارے اخلاق کی درستگی کے فیصلے فرما دے۔ اے اللہ ہمارے نوجوانوں کی بہترین تربیت فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمارے لیے بہترین مربی فراہم فرما دیجئے۔ اے اللہ ہماری اخلاق کی دیکھ ریکھ کرنے والے اے اللہ ذمہ داروں کو اے اللہ ہمارے ساتھ کر دیجئے۔ اے اللہ تیرے نبی کی عزتیں اور اسلام کی عزتیں اور اس کی رفعتیں داؤں پر لگی ہوئی ہیں۔ اے اللہ رحم کا، کرم کا، عافیت کا فیصلہ فرما۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کی حفاظت کرنے کے لیے ہماری جان و مال، عزت و آبرو کو قبول فرما لیجئے۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔